الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ تحریم شروع کر رکھی ہے، اور سورہ تحریم کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں، اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ان 5 آیات کو ذرا اگر آپ میں سے کوئی خلاصہ بیان کر دے جو میں نے کل بیان کیا تھا تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پہلی 5 آیات کا خلاصہ سورہ تحریم کی۔ سر، اللہ تعالیٰ نے شریعت قاضی کا اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال چیز کو۔ ڈاکٹر صاحبہ جزاک اللہ، اگر آپ یہ بتا دیں کہ اس میں مین مضمون کیا تھا تاکہ پھر اسی روشنی میں آپ جب خلاصہ بیان کریں گے تو لوگ آسانی سے سمجھ لائیں گے۔ سر اب شہد کے حرام ہونے کا یہ تھا کہ بھی ایک عائشہ صدیقہ اور دوسری ساری 2-3 اور ازواج محترات نے مل کے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے بدبو آ رہی ہے تو شہد کو حرام پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے احکام اتار دیے کہ نہیں، آپ یہ نہیں شہد کو حرام کر سکتے، پھر امت پوری کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اور ساتھ ایک راز کی بات بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم کو، اور وہ انہوں نے دوسروں کو بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے کہا نے خبر دی تو انہوں نے کہا سر قسم کھانے کے متعلق تھا، بلا وجہ قسمیں کھانے کے متعلق۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیں، پہلے جو ہم نے 5 آیات میں پڑھا ہے اس میں سب سے پہلے احتساب اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو بیگمات نے آپس میں ایکا کر کے تو اس پہ احتساب ہوا ہے امہات المومنین کا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ بہترین نمونہ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی یہ بات ہوئی ہے تو بڑی گرفت کی ہے۔ میں آپ کو ذرا قرآن کی دوسری آیات سے مثالیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے۔ اچھا، مثال نمبر 1 جو ہے، آپ کو پتہ ہے جب جنگ احد میں صحابہ نے وہ درہ چھوڑ دیا تو بڑی گرفت ہوئی ان پہ، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جلدی بتائیں۔ سر جی سر ہو گیا۔ پھر سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی ہے تو کتنی گرفت کی ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے وہاں ازواج مطہرات سے کہا ہے اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کے زینتیں چاہیے، تو پھر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھٹی دے دیتے ہیں اور تمہاری جگہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کی اہلیہ بیویاں دیں گے۔ یہ تیسری مثال تھی۔ چوتھی مثال سورہ جمعہ میں ہے، جہاں صحابہ نے جب وہ قافلہ آیا، قید کا زمانہ تھا مدینے میں، تو وہ خطبہ جمعہ کو چھوڑ کے چلے گئے، وہاں گرفت کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور 5ویں مثال ہے حاتم بن ابی بلتہ کی، کہ جنہوں نے وہ بدری صحابی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی، جب ان کے جو بیوی بچے تھے وہ ابھی مکہ میں تھے، وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ایک پیغام ان کو بھیجا جس پر اللہ نے گرفت کی۔ تو یہ 5-6 جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو میں نے مثالوں کے ذریعے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے، لیکن جب بھی ان سے غلطیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح
اس کی اصلاح فرمائی، اور وہ تلاوت میں ہمارے لیے چھوڑ دیا ان صورتوں میں جو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، اس لیے کہ شریعت حلال و حرام اور رضا مند مومن کو کس کی مطلوب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، اگر میاں کو بیوی کی رضا مطلوب ہے اللہ کے مقابلے میں، یا میاں کو بیوی کی رضا مطلوب ہے اللہ کے مقابلے میں، تو اپنے ایمان کا وہ جائزہ لے۔ بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ جی سر، جی جزاک اللہ۔ جی اچھا، اب یہ جو 5 آیات ہیں، اس میں نے سر پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے احتساب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سر اور سورت آباسہ بھی اتری تھی نا اسی وجہ سے بھی، جی سورت آباسہ و طولہ بھی اسی وجہ سے اتری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ام بہت مکتوم پہ عمدہ، بہت عمدہ، یہ ایک اور مقام ہے قرآن میں، ایکسیلنٹ۔ اب یہ سب واقعات ہمیں بالکل ازبر ہونے چاہیے۔ اچھا، آپ چپ رہے ہیں مسز آصف، مجھے بتائیں کہ یہ کیا واقعہ بتا رہی ہیں کہ جو سورہ عبس و طولہ میں آیا ہے، وہ کیا واقعہ ہے؟ سر جب سردار بیٹھے تو نابینا صاحبی آئے تھے تو آپ نے ان کی طرف اتنی توجہ نہیں کی، سرداروں کی طرف زیادہ کیوں توجہ توجہ نہیں کی؟ اس لیے کہ سردار جو ہیں تو وہ زیادہ مطلب اگر ان کو توجہ دی جائے تو ان کی وجہ سے پھر بات زیادہ آگے بہتر طریقے سے جا سکتی ہے۔ تھوڑی سی آپ کے دل میں ایسی کوئی بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا نوٹس لے لیا۔ سر وہ سردار ان کو پسند نہیں کرتے تھے، غریب لوگوں کو نا اس وجہ سے حقیر سمجھتے۔ بھائی یہ باتیں نہیں ہیں، بات اصل پہ جائیے، پارشل بات مت سمجھیے۔ ہوا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو گفتگو تھے سرداروں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے مکے والے جو سردار تھے وہ کتنے متکبر تھے، قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے۔ این اس دوران یہ اندھے صحابی آئے، اور انہوں نے، ان کو تو نہیں پتا تھا کون بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، تو حضور نے دل میں اس کو اچھا نہیں جانا، اور کیونکہ وہ محفل گفتگو تھے، دعوت دے رہے تھے، تو اس کو باڈی لینگویج کی اب طولہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ کیا بات ہے قرآن کی! اور دیکھیں رب العالمین کی آبزرویشن کہ اللہ نے فرمایا یہ آپ نے جو تیوری چڑھائی ہے نا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے، اندھا ہے تو کیا ہوا، مومن ہے، یہ حق کی تلاش میں آیا ہے، اور وہ سردار جو ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، لہٰذا وہاں بھی گرفت ہوئی۔ جزاک اللہ مسز آصف، آپ نے بہت اچھا مقام بتایا قرآن میں۔ سر جی یہ جو اندھے صحابہ تھے ان کا نام ام مکتوم رضی اللہ عنہا تھا نا؟ جی بالکل، ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، آپ ذرا بڑے توجہ سے سنیے، جب کوئی بات کسی کانٹیکسٹ میں ہو جائے اس کو سمجھیں، نہیں سمجھ آتی سوال کریں۔ اب یہ جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ تحریم کی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف بتا دیا حلال و حرام کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا وہی حلال ہوگی، اور جس کو حرام قرار دیا وہی حرام ہوگی۔ کسی اور کو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی یہ حق نہیں، کیونکہ وہ واجب الاتباع ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو ان سے کوئی بال برابر بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فوراً اصلاح فرما دیتے ہیں، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور قرآن میں ہمارے لیے ہدایت کے طور پر ہمیں وضاحت سے سمجھا دیا گیا کہ تمہیں اگر اللہ کے رضا کے لیے کام کرنا ہے، نہ بیوی کے لیے میاں کو، نہ میاں کو بیوی کے لیے، نہ عوام کے لیے، نہ نواز کے لیے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، نہ ججز کے لیے، بات وہ کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی۔ شریعت کے احکام سب سے اعلیٰ اور برفا ہے، وہی برحق ہے۔ پہلی بات، کوئی سوال؟
آج امت کیوں ذلیل ہو رہی ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کی رضا کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، اپنی خواہشات نفس اور مادہ پرستی پہ ہاں چل چل رہے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس نے ہمیں اس ذلت اور پستی سے دوچار کر رکھا ہے۔ نمبر 2، نبی کا مقام بڑا نازک مقام ہے۔ وہ جو ان کی بیوی کو انہوں نے راز کی بات بتائی، اس نے دوسروں کو بتا دی۔ یہ آپ یاد رکھیں، حدیث ہے، اگر کوئی تنہائی میں آپ سے بات کرتا ہے تو وہ بات اس کی آپ کے پاس کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ امانت ہے سر، امانت سر، امانت ہے، امانت ہے۔ اس میں امانت ہے۔ اگر کسی کو بتائیں تو خیانت ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ازواج مطہرات میں سے ایک کو بتایا کہ یہ تم نے بات بتائی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے ان سے معافی مانگتی، اس نے کہا آپ کو بتایا کس نے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا کہ مجھے کس نے بتایا ہے؟ العلیم الخبیر نے بتایا ہے۔ اب اس کے بارے میں کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے، اور یہ بات جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے یہ وہی ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ ملتا ہے تیسرا، کہ صرف وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آتی تھی جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ یہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے ذرائع سے بھی آپ کو مطلع فرماتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ریکارڈ پہ لے آیا۔ آج بھی ہم تلاوت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال، اقوال جو کچھ بھی ہیں سارے کے سارے آپ کے سامنے ہیں۔ ہے کوئی خامن جو اپنی بیویوں سے کہے کہ جاؤ لوگوں کو میری پرائیویٹ اور پرسنل لائف دونوں بتا، کیونکہ انہوں نے عمل کرنا ہے، وہ ان کے لیے نمونہ ہے۔ یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے۔ لہذا یہ وہ اہم ترین ہدایات ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور ہمیں قرآن میں اس لیے ہیں مذکور ہیں کہ تاکہ ہم ان سے ٹھیک ٹھیک ہدایت اور سبق حاصل کریں۔ یہ تھی آیت نمبر 5 تک کا خلاصہ۔ کوئی سوال قرآن کا؟ سر کوئی جی یہ لکھا نا کہ تقریباً ہمیں حلال و حرام بھی بتا دیا گیا، دوسرا قسم کھانے سے بھی منع کر دیا، اور اگر کھا بھی لیں تو اس کا کفارہ بھی بتا دیا گیا، اور حضور کو وہی جو آتی تھی قرآن پاک کے علاوہ بھی آتی تھی، یہی چیزیں ان 5 آیات میں۔ جی بالکل، یہ خلاصہ ہے ان کا۔ جی جی میں نے باقی اب لکھ ڈیٹیل لیا۔ جو میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، سمجھائی ہیں، آپ اسی طرح ان کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے اب سر۔ آئیے آیت نمبر 6، بہت زبردست آیت ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے، مجھ سے، آپ سے، قیامت تک آنے والے مومنوں سے۔ کیا خطاب ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، اہل عیال کو بھی بچاؤ۔ کیوں؟ جب تم اس دنیا میں چاہتے ہو کہ وہ بڑے آسودہ رہیں اور ان کو ہر دنیا کی نعمت ملے، اصل جگہ تو یہ دنیا تو بڑی فانی اور عارضی ہے، اصل جگہ تو آخرت ہے، اور آخرت میں اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوئے تو بڑا خسارے کا سودا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت کی دائمی زندگی میں بھی وہ آپ کے ساتھ رہیں تو ان کی تربیت کرو، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے وہ کام جو اصل کرنے کا ہے۔ یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی آگ سے بچیں جہنم کی، اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں تاکہ وہ بھی بچ جائیں، اور آخرت میں جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کے ساتھ اکٹھا رکھے۔ آمین آپ نے ثم ان آمین۔ 4-5 الفاظ میں دیکھا ہے کہ کس قدر اہم ہے یہ کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا، کہ ان کی اس طرح تربیت کرنا تاکہ وہ دنیا میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پابند کر لیں، اور تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں۔ اور یہی چیز ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی۔ جب تک وہ اللہ کی
اطاعت اس اطیع اللہ و اطیع رسول کا حق ادا کریں گے، دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ کوئی سوال آیت کے اس اتنے حصے پر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا؟ سر جی یہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھے اور ساتھ ہی پھر ہم لوگوں سے مخاطب ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیا مطلب؟ آپ کیا نے کہا آپ نے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا نا کہ ان کے لیے بدلے میں ایسی ایمان والی عورتوں کا ذکر ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، تو اس کا کوئی خاص وجہ ہے یا اس کی تفسیر بتا دیں؟ بھائی آپ ایک بات سمجھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے نا، جی قرآن آیا ہے اس لیے کہ ہمیں صحیح راستے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستے پر ہیں، ان سے جو بھی کوئی چھوٹی موٹی بھی غلطی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بڑی غلطی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ نمونہ ہے۔ اور مجھے اور آپ کو حکم اس لیے دیتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، میں اور آپ ہدایت حاصل کریں دونوں۔ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاسبہ ہو، یہ عام انسانوں کا محاسبہ ہے اس آیت میں، کہ تم کیا کرو، تم اپنی اولادوں، اپنے آپ کو اور اولادوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو گویا جز- یہ احتساب ہے، پہلی آیات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ احتساب ہے عام مومنوں کا۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی جزاک اللہ۔ اچھا آپ نے مجھے بتانا ہے، آگے میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا ٹکڑا، وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کی جو آگ ہے نا، اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ اس آتش دوزخ جو ہے اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ پتھر یعنی کہ بت جن کی پوجا کرتے تھے لوگ؟ کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا، کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ شرک کرنے والے لوگ جو شرک کریں گے۔ وہ چھوڑیں، آپ اس اصل نقطے کی طرف تو آ ہی نہیں رہے۔ ہاں بھائی کوئی اور؟ دنیا میں بھی جو یہ شرک کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کا بس کریں، شریک بس کریں ٹھہراتے تھے۔ ذکیہ صاحبہ بس کریں۔ سر یہ پتھر وغیرہ جلیں گے، انسان جلیں گے تو بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوگی۔ یہ ہے بات کہ جس آگ کا دیکھیں، آپ کی سوئی گیس جلاتے ہیں گھر میں، آپ عورتیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے، گاؤں میں ہم لکڑیاں اور گوبر وہ جلاتے تھے سوکھا، ان کی آگ کا ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے۔ جب پتھر کب جلتے ہیں، آپ اس آگ میں پتھر پھینکیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ہزاروں ڈگری ٹیمپریچر ہو، اس میں پتھر پھینکیں، انسان اور اس کی ہڈیاں پھینکیں، وہ جل اٹھے گا۔ جس طرح لکڑی جلتی ہے نا، آپ یہاں لگاتے ہیں آگ، جلتی ہوئی آگ میں لکڑی ڈالتے ہیں سوکھی ہوئی، تو فوراً آگ پکڑ لیتی ہے۔ یہ جہنم کی آگ کی سختی ہے کہ آتش دوزخ، جہنم کی آگ کتنی ہزار ڈگری ٹیمپریچر ہوگی، بچو اس سے۔ قرآن بس ثواب کے لیے ہم پڑھتے ہیں اور ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وقودها الناس والحجارہ، 3 الفاظ، اور جہنم کی سختی، جہنم کی آگ کی انتہا بتا دی اللہ نے۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جی سر جی آئیے۔ تو ذرا آدمی سوچے کہ جس آگ سے اللہ تعالیٰ بچنے کا، اپنے آپ کو اور اولادوں کو بچانے کے لیے حکم دے رہا ہے، وہ آگ کتنی بھیانک ہوگی۔ سر یہ اس جو ہمارے یہاں آگ جلاتی ہے اس سے بھی 70 گنا زیادہ ہوگی وہ آگ، تو یہ آگ نہیں ہم برداشت کر سکتے، تو وہ کیسے کریں گے؟ اللہ نہ کرے اچھا، کہ ہم 70 گنا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا میکسیمم ٹیمپریچر 100 ڈگری ہوتا ہے نا، وہ 7000 ڈگری ہوگا۔ جب 7000 ڈگری اس آگ کا ٹیمپریچر ہوگا، پتھر ڈالیں گے، انسان ڈالیں گے، جل اٹھیں گے، ایک دم بھڑک اٹھیں گے۔ اس کو سمجھیں تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ جس آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی ہدایت فرما رہے ہیں، وہ کتنی سخت ہے، تاکہ ہم اس کا احساس کر کے دنیا میں آج توبہ تائب ہو کے اللہ کے فرمانبردار بن جائیں۔ یہ اسی وقت ہے کہ جب میں اور آپ اس بات کا احساس کریں کہ وہ آگ کتنی۔ آگے بات سنیے، اللہ اکبر۔ پھر وہاں جو محافظ ہیں اس جہنم کے، علیہا ملائکہ،
اس کے محافظ ملائکہ ہیں، غلاظن بڑے ہی سخت طبیعت، شدادن بڑے شدید طبیعت کے، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کا ہرگز کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ من و ان کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے کہ چیخ رہے ہیں یہ لوگ، یہ اتنے 7,000 ڈگری میں جو لوگ بلا رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ ان کا مقصد زندگی کا ایک ہی ہے، فرشتوں کا جو جہنم پہ ہیں، کہ وہ جہنم میں وہی کچھ کریں جس کا اللہ نے حکم دیا، بات ختم۔ آگے فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ یہ آیت جو ہے کتنی، اگر اس کو میں نے سمجھا ہے تو مجھے جہنم سے بچنے کی کتنی شدید کوشش کرنی پڑے میں کروں گا، کیوں؟ جہنم تو انتہائی ہولناک اور خوفناک ہے۔ کچھ سمجھ آئیے آیت 6 کے بارے میں آپ کو؟ بے شک سر، بے شک اللہم سر اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ہاں اچھا، اس کے لیے ہمارے پاس دعا کیا ہے بلا؟ اللہم انی اسالک الجنت واعوذ بک من النار۔ ایک تو یہ ہے، ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ سب اچھی طرح سن لیں اور پڑھیں اس کو، کہ فجر اور مغرب کی فرض نماز کے بعد جو یہ دعا پڑھے گا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اے میرے رب، میرے اللہ، اجرنی مجھے بچا لے، من النار دوزخ کی آگ سے۔ تو یہ اگر 7 دفعہ فجر کی نماز فرض کے بعد اور 7 دفعہ مغرب کے بعد پڑھیں گے، اور آپ اپنی یاد دہانی اس طرح کہ آپ بچیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دوزخ کی، جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ سر میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ یہ ایک دفعہ ذرا تھوڑا سا پلیز، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو جہنم میں یہ یعنی کہ انسان اور پتھر کس وجہ سے ہوں گے سر؟ یہ ہاں، یہ ابھی یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک خاتون نے کہا یہ جو بت ہیں نا جن کو پوجتے ہیں، کوئی مٹی کے ہیں، کوئی پتھر کے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل تو وہاں دبئی میں بھی موجود ہیں، ہندوؤں نے وہاں مندر بنا دیا ہے، بالکل بالکل سر۔ تو یہ پتھر ہوں گے، باقی آج اور جی پتھر بھی ہو سکتے ہیں، کیوں؟ دیکھیے میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ کا نظام وہاں بڑا دوسرا ہوگا، اللہ کوئی ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا، وہ بت اور پتھر سارے اس ایندھن ہوں گے، اور کوئی اور ایڈیشنل ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور 7,000 ڈگری ٹیمپریچر کم از کم ہوگا، تو جو ہی استغفر پتھر اللہ۔ بت بھی جلیں گے اور انسان بھی جلیں گے، ان کی ہڈیاں بھی جلیں گی، بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلا حصہ ہے جو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ اب اگر آپ سورۃ تغابن کی جو آیت ہم پڑھ کے آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ بڑے غور سے دیکھیے، یہاں بتا دیا وہ بیویاں، وہ اولادیں جو اپنی عیش و عشرت کے لیے میاں سے غلط کام کراتی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اولادیں اور بیویاں کون ہیں؟ دشمن دشمن جہنم کی ہیں۔ آگ۔ دشمن ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، بیویاں اتنی دنیا پرست ہو گئی ہیں کہ وہ ہر روز نیا جوڑا چاہیے ان کو، اولادیں وہ ساری جو صحت کے لیے مضر چیزیں ہیں۔ آپ یقین مانیں، میں نے گاؤں میں زندگی گزاری ہے، بچپن کسی کے چشموں میں نے لگا ہوا نہیں دیکھا، اور شہروں میں دیکھتا ہوں ان بچوں نے کھا کھا کے آلو کے پوٹیٹوز کے چپس اور یہ آئس کریمیں، ان کے گلے خراب، ان کی آنکھیں کمزور، چشمے لگے ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنی قدرتی چیزوں میں رکھی ہے سادہ ماحول میں، سادہ زندگی میں، وہ کہیں اور نہیں ملتی. اس لیے یقین مانیے یہ شیطان ہمیں بہت اکساتا ہے، لیکن مومن اللہ کی توفیق سے بچتا ہے جب وہ اللہ پر یقین کر کے قرآن سے جڑا ہوا ہوتا ہے. کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو آیت نمبر 6 میں جلدی بتائیں. آپ ذرا چلیں آیت نمبر 7 میں، بڑے غور سے سر سنیں. سر یہ ذرا آخری آیت، ذرا آخری فکرہ سمجھا دیں. لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی وہ فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو ان کے کوئی جذبات نہیں، سنیں میری بات، ان کے جی کوئی جی جذبات نہیں ہوتے. دیکھیں نا، آپ کے اور میرے درمیان کچھ سامنے کچھ آدمی چیخے چلائے گا تو ہمیں رحم کے جذبات آ جائیں گے اور ہم اس کی مدد کرنے کے لیے شاید کچھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو فرشتے وہاں نگران ہیں نا، ان کا صرف ایک کام ہے، ان کے کوئی جذبات نہیں ہے، انہیں کوئی رحم نہیں ہے، ان میں کوئی محبت اور شفقت نہیں ہے. ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ نے حکم دیا اس کو جلاؤ آگ میں، وہ جلائیں گے بغیر کسی جذبات کے. اب بات سمجھ آئی ہے جی سر، جزاک اللہ سر. کہ وہ صرف وہی کریں گے جو اللہ حکم دے رہا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی ان کے اندر جذبات ہیں ہی نہیں. اچھا، یہ تھی آیت نمبر 6. اب آ جائیے ذرا آیت نمبر 7 میں. آیت نمبر 7 جو ہے، یا ایہا الذین آمنو، ساری یا ایہا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تعتذروا اليوم، اب معذرتیں مت پیش کرو، بہانے مت بنو، انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تو تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم نے عمل کیا ہے. تو معذرتیں اور بہانے مت بناؤ، معذرتیں مت پیش کرو، آج تم سے وہی سلوک ہوگا جو تم نے دنیا میں کیا ہے، جو عمل کیا ہے. یہ پچھلی آیت 6 سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے آپ خود بھی یہ جہنم سے بچو، اپنے اولاد کو بھی بچاؤ، اور جہنم میں یہ مسائل ہیں. اور یہاں بتایا کہ کافروں سے کہا کہ تم بہانے مت بناؤ، کیونکہ جہنم میں جب پھینکے جائیں گے تو کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی، اور ہر آدمی جہنم میں جائے گا جیسا اس نے برے عمل کیے تو جہنم میں، نیک عمل کیے. تو دونوں کا تعلق کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے. اگر ہم اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کریں گے، اور جو آج ہم ان کو انگلش میڈیم میں پڑھا کے اور نہ قرآن کی طرف توجہ، نہ گھر میں دین کا کوئی چرچا، تو اب یہ اولادیں کیا بنے گی؟ مجھے بتائیں، عملاً کیا بنے گی؟ تاغوت کافر. کے تو پیروکار. کافروں کا یہ حال ہوگا. یہ ہے جہنم میں کافروں کا نمونہ. تو اس لیے تم دنیا میں بچا لو ان کو جہنم کی آگ سے، ورنہ اگر یہ بگڑ گئے جو آپ نے آج بگاڑ دیا ہے، آپ اندازہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں بالخصوص پاکستان میں کتنے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یورپ امریکہ جا رہے ہیں. میں امریکہ میں رہ کے آیا ہوں، 2 سال میں نے وہاں پڑھا، دین کا کام کیا. سب سے بڑی جو وہاں انسان کے لیے مشکل ہے وہ ہے ماحول اتنا خراب ہے کہ آپ خود اور اپنے بچوں کو بچا ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. میں اس کی توفیق سے یوں ہی میں نے پاس کیا. میں یہ بات 71 کی بتا رہا ہوں، جب امریکہ میں آپ کے پاس ڈگری ہو تو 1 منٹ میں آپ کو ملتا تھا ویزا. اللہ نے مجھے بچا لیا، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. آپ کو وہاں رہنا چاہیے جہاں آپ کی اولادیں اور آپ دین پر عمل کر سکیں. یورپ اور امریکہ آج بے دینی میں ہم سے بھی بہت آگے ہیں.
اس لیے آیت نمبر 7 کو بہت اچھی طرح سمجھیے کہ یہ یہاں اس لیے آئی ہے کہ اگر تم نے تربیت نہ کی اور تمہاری اولادیں کفر میں مبتلا ہو گئیں تو پھر ان کو وہی کچھ ملے گا جو انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہے۔ سر جی یہ وضاحت کریں عذر کیا پیش کریں گے ہم لوگ؟ اچھا، آپ آج اگر دنیا میں پوچھیں تو آپ کے سامنے عذر نہیں پیش کرتے کہ تم دین پہ کیوں نہیں چل رہے، قرآن پہ کیوں نہیں عمل کر رہے؟ مجھے کل ایک خاتون نے فون کیا، سنیں بڑے غور سے، وہ مجھے کہنے لگی دیکھیں نا جی آج تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے مصروف ہیں کہ نہ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب رب العالمین سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میں نے خود امریکہ میں رہا، پڑھا، سمجھا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے اپنے فضل و کرم سے ہدایت کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ہماری ایک بہن آپ کے درس میں موجود ہے جو جرمنی میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جس طرح قابل رشک ہے اس کا اللہ کے دین پر عمل کرنا۔ لہذا یہ جو چیز ہے کہ بہانے تو آج دنیا میں آپ ان سے بات کریں ایسے بہانے لگائیں گے۔ بھائی تم اللہ کے غلام ہو، اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے ایک مقصد کے لیے، اس مقصد سے ہٹو گے تباہ و برباد ہو گے۔ اگر اس مقصد پہ عمل کرو گے اللہ کی تائید اور نصرت سے تمہیں دنیا میں بھی اطمینان ہو۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی جزاک اللہ۔ اچھا، جب جہنم کو دیکھیں گے نا تو بڑے بڑے بہانے لگائیں گے، بڑے بہانے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں کسی کا کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی سر جی۔ اچھا، سر قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ منہ پہ مور لگ جائے گی اور کھال اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، ہاں تو اور پھر پھر ہمارے عذاب بولیں گے نا۔ وہ دیکھیں مختلف مقامات ہے جہاں پہ انسان کے ساتھ وہ عذر پیش کرے گا تو اس کے منہ پہ مور لگ جائے گی، اور پھر جگہ جہاں پہ وہ بہانے بنائے گا، حساب و کتاب ہو رہا تھا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہر موقع پر اپنے نقطہ نظر سے بات ہو۔ بات کلیئر ہے؟ اچھا، اب آ سر جائے۔ ایک موقع پہ سر میں نے ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ ہم کسی جی ڈاکٹر صاحب پوچھیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سر جی سر، تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب اس طرح کی آیات جو عذاب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اگر ہم کسی گروپ میں شیئر کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کسی کو بتاتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ نہیں اس طرح کی باتیں مت کریں، آپ تو لوگوں کو ڈرا رہی ہیں اور یہ تو غلط بات ہے، یہ تو آپ اسلام تو بڑا پیسفل مذہب ہے، اور یہ وہ مطلب اس طرح کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے جو کہ ہم نے سامنے رکھنی ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے مجھے اور آپ کو، اور قرآن آیا ہی انذار کے لیے ہے، قرآن آیا ہی ان مومنوں کو بشارت دینے کے لیے جو اس پر عمل کرے۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ اپنی باتیں بناتے رہیں۔ یہ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو کیا لوگوں نے کس طرح ریڈیکیول کیا، آپ کے سامنے ہے، ہمارے لیے مثال ہے، لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں نا، اگر دین امن کا پیغام دیتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدنی دور میں 70 کے قریب بڑی جنگیں اور سرایا اور غزوات کیے ہیں۔ وہ مقصد کیا تھا؟ کفر مٹے گا تو سکون اور اطمینان آئے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر۔ سر ایک آیت ذہن میں آ رہی تھی، انسان کہے گا قرآن پاک میں ایک مقام پہ ہے کہ انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یہ بہانے بنائے گا۔ ایکسیلنٹ، کہ ایک دفعہ اللہ چھوڑ تو صحیح، ہمیں واپس بھیج تو صحیح، پھر دیکھ ہم کیسے پکے مومن بنتے ہیں۔ سر سورہ ملک میں بھی ہے نا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي كُنَّا أَصْحَابِ فی اصحاب السَّعِيرِ۔ السعیر،
बड़े बहाने हैं, कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट, हर पॉइंट पे आपको चीजें मिलेंगी। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह। कोई और सवाल आयत नंबर 7 के बारे में? आयत नंबर 8। अब इन तमाम बुराइयों का इलाज क्या है? तौबा। और तौबा भी कौन सी? तौबतुन नसूह, सच्ची पक्की तौबा। ये तौबा नसूह क्या है भला? कि अल्लाह से माफिया मांगना साबका गलतियों की, और आइंदा अज़म कर लेना कि मैं कोई बुराई नहीं करूंगा या करूंगी, और मैं अल्लाह ताला के कुरान और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। ये अगर उसने तौबा सच्ची ये है कि फिर वो वाक़तन इस पे कायम और दायम हो जाए। इसलिए दावत दी जा रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। आपको और मुझसे खिताब है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम क्या करो? अल्लाह के दरबार में खालिस तौबा करो। और जब ये तुम तौबा तो नसूह करोगे ना, आगे क्या बात फरमाई, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, फिर हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दे। अगर तौबा तुम नसूह करोगे तो फिर ये मुमकिन है, और अल्लाह कर देता है। सिर्फ बुराइयां दूर नहीं करेगा, वल युदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। जब तौबा तो नसूह करके और नेक का माल करोगे, फिर उस जन्नत के तुम वारिस बन जाओगे। आगे अल्लाह ताला क्या खूब फरमाते हैं, यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबी, अल्लाह ताला ना तो अपने नबी को रुसवा करेंगे, वल्लज़ीना आमनु माहू, और ना उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए। ये दर्जा किसको मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और साहबियात। फिर देखें, अल्लाह के दीन के मुखलिसाना तौबा के बाद अल्लाह की तरफ के मुती बन जाने से, व नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बैमानिहिम, तो उनका नूर दौड़ रहा होगा उनके हाथों के दरमियान और उनके दाएं तरफ। ये कौन सा नूर होगा भला, और किस वक्त इंसान को मिलेगा? सर ये नेक अमाल का नूर होगा, और कब मिलेगा? अशर के दिन जब जुल्मत होगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा, सूरज चांद सब शायद लपेट पुल दिए पुल जाएंगे। सिरात से गुजरते हुए, पुल सिरात से गुजरते हुए शायद। ईमान और अमले साले का नूर। जब जन्नत में चले जाएंगे उस वक्त। बड़े गौर से सुनिए, आप सबका जवाब जो है ना वो मुकम्मल नहीं है। जब इंसान कब्र से उठेगा और वो तीसरा सूर होगा, पहले अच्छी तरह सुन लें, पहला सूर सारे इंसान घबरा उठेंगे, ये पहला सूर होगा। दूसरा सूर सारे इंसान मर जाएंगे, और तीसरा सूर सारे इंसान कब्रों से जिंदा खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला जिंदा फरमा दे। अब यहां से मरहला होगा कि लोगों को कहाँ पहुंचना है? मैदान हशर में, जहां सब जमा होंगे और हिसाब। वहां पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारी होगी, और मोमिनों के पास वो नूर होगा जिसका यहाँ जिक्र है। वहां पहुंचने में उस रात पर जन्नत तो है ही नूर, वहां की जरूरत ही नहीं है। तो ये नूर उस वक्त उन मोमिनों के पास होगा जब अंधेर गुप्त होगा और लोग सब जा रहे होंगे किसकी तरफ? मैदान हशर की। अब बात समझ आई है? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, वो नूर उनके हाथों के दरमियान भी होगा, सामने भी होगा, और उनके दाएं तरफ भी होगा। यकूलूना, फिर वो मोमिन क्या कहेंगे? रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ परवरदिगार हमारे इस नूर को और बढ़ा दे, मुकम्मल कर दे। क्यों कर दे? इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर,
یہ پہلے بھی آپ کے حکم سے ہے اور آئندہ بھی ہر کام آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں کیا منظر نامہ ہے آخرت کا اور کیا انجام ہے سچی توبہ کے بعد اللہ کی کا فرمانبردار بن جانے کا. یہ آیت 8 نمبر میں آپ کے سامنے بیان ہے. اچھا، سبحان اللہ سر، کتنی بہترین دعا ہے یہ اینڈ کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اچھا، اللہ سر. ایک کام آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کے ذمے ہے. اس نور کا ذکر جو ہے پوری طرح لکھیں. سورہ حدید کی آیت 12 تا 15 میں پڑھا چکا ہوں، آپ نے پھر وہاں جا کے پڑھنا ہے. سورہ الحدید 57 نمبر پر ہے، اس کی آیات ہیں 12 تا 15. یہ آپ ہوم ورک ہے آپ کا، آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی جی سوال؟ ٹھیک ہے، لکھ لیا. جی سر انشاءاللہ. ذرا آپ خود محنت کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آیت 8 کے بارے میں کوئی سوال؟ انشاءاللہ. اب آ جائیے آیت نمبر 9 پر. اچھا، آپ نے دیکھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتساب تھا شہد کھانے والے معاملے پر، پھر ازواج مطہرات کا تھا، پھر عام آدمیوں کا تھا. اب ذرا احتساب میں بڑی سختی آ رہی ہے. آیت نمبر 9 میں کس کا احتساب ہو رہا ہے؟ جلدی بتائیں. کافروں اور منافقین کا. کفار اور منافقین کا. اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ رحمت اللہ عالمین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ بہت درگزر سے کام لیتے تھے اور ان کی ایکٹیویٹیز جو تھی آج بھی امت مسلمہ ان کفار اور ان کے ایجنٹ منافقین کے نرغے میں ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے، ہو چکی ہے بلکہ، اور آپ ان جو دشمنان دین ہیں نا کفار اور منافق، ان کے ساتھ سختی برتیے. بالکل یہی آیت قرآن میں کسی دوسری جگہ آئی ہے. کہاں آئی ہے بلا؟ اب یہاں شان نزول بڑا ضروری ہے. سورۃ توبہ میں. کون سی آیت ہے؟ ویری گڈ. سورہ سر توبہ سورۃ کی توبہ آیت 73 لکھیں. آپ اس کے ساتھ لکھیں، اپنے قرآن پہ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو. تو سورہ تحریم کی آیت 9 اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت 73 نمبر ایک ہی بات ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ یا ایھا النبی، خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ. جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کرو. واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو، سختی کے ساتھ ان سے پیش آؤ، ان سے درگزر کرنے کی بات چھوڑ دو. کیوں؟ ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ، آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جس کو آپ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے. اور جہنم کیسی چیز ہے؟ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں منافقین کے احتساب میں سخت رویہ اختیار کرنے کی ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور منافقین کے شدید احتساب کا حکم ہے. کیوں؟ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں کس میں؟ جلدی بتائیں. دین کے راستے میں سر. دین کے راستے میں، دین کے نفاذ میں. آپ دیکھ رہے ہیں آج امت مسلمہ انہی کی وجہ سے، ان منافقین کی وجہ سے جو کفار کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے دین کا راستہ بند کر دیا. اور یہ سب سے بڑی جو انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، وہ حکومت کے اندر ان کا بڑا کنٹرول ہے.
تو آپ نے کوئی سوال یہاں پر کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے آیت نمبر 9 کے بارے میں، بڑی اہم آیت ہے. آج مسلمان ملک جس صورتحال سے دوچار ہے نا، وہاں خوب موقع ملا ہے منافقین اور کافروں کو پھلنے پھولنے کا، اور وہ اب امت مسلمہ کے وسائل اقتدار پر قابض ہو گئے ہیں، اور وہ اب دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دیکھیں قرآن کی ہدایات کتنی قیمتی ہیں، ان پر نہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی ذلت اور پستی میں مبتلا ہو جاتی ہیں قومیں، افراد، اور اس پر عمل کر کے وہ مدینے کی ریاست کا نمونہ سامنے آ جاتا ہے جو دنیا میں جنت کا ایک منظر ہے. کوئی سوال کوئی چیز آیت نمبر 9 تک؟ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، سوال آ رہا ہے آپ کے پاس. آیت نمبر 10 جو ہے نا، اس میں اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے حضرت نوح کی بیوی جو کافر تھی اور حضرت لوط کی بیوی جو کافر تھی. دونوں کافروں سے ملی ہوئی تھیں، اور ان کے شوہر جو انبیاء تھے، حضرت نوح نے 950 سال تک حکومت کو دعوت کا کام کی ہے. ذرا غور فرمائیں. اور یہ عورت تھرو آؤٹ جو ہے اس کا انکار کرتی رہی. اچھا، یہ سورہ 10 میں یہ دونوں خواتین کا کیوں مثال کیوں اللہ نے دی ہے؟ کس وجہ سے دی ہے بلا؟ جلدی بتائیں. سر اس لیے کہ کوئی جی ڈاکٹر صاحبہ. یہ کوئی رشتہ، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اپنا عمل ہی کام آئے گا. آپ کا کوئی ریلیشن ہے کسی کے ساتھ، کوئی کام نہیں آئے گا. تو سر ہم یہ اسی مسلم، ایک انہوں نے ایک خیانت منٹ ایک کی اپنے منٹ ایک منٹ. آج ایک مسلمان پہلے میری بات تو سنیں تاکہ ہم اس کو صحیح سمجھیں. ہم ثواب کے لیے پڑھ جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ نوح علیہ السلام جیسا نبی، جلیل القدر نبی، اپنی بیوی کافرہ کو نہیں بچا سکے گا. حضرت لوط جیسا نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے گا. اور ہم کہتے ہیں بس کلمہ نبی کا پڑھ لیا، ساری زندگی جہالت میں گزاری، اور نبی کو ہمیں پار کرا دے گا. بھائی یہ مثال آپ کو نظر نہیں آتی؟ کفر کی حالت میں جو کفر کے کام کرے گا اس کو کوئی نبی نہیں بچا سکتا. اللہ کا بڑا بے لاگ انصاف اور عدل. اچھا، یہاں مجھے ایک سوال کا جواب دیں آپ. یہ جو شفاعت ہے، ایک ہے شفاعت باطلہ جو قرآن میں، وہ شفاعت باطلہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ مجھے فلاں نبی بچا لے گا، فلاں ولی بچا لے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب باطل ہے. صحیح شفاعت کا تصور کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں. سر میں سر بتاؤں، وہ کمال ہمیں بچائیں گے، وہی شفاعت کریں گے، وہی ہم آپ صحیح تصور بتائیں. چھوڑیں آپ. ہاں جی، کون بتائے گا؟ سر میں بتاؤں. بتائیں آپ. سر آپ نے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ جب میدان حشر میں سب کے مال تولے جائیں گے اور گناہ اور نیکیاں جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو قرآن حافظ قرآن ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو شفاعت کی اجازت دیں گے، تو تب وہ بندہ شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے. جزاک اللہ. یہ جو بات انہوں نے کی ہے آپ نے سمجھی ہے. میں تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کرتا ہوں. یہ مارجنل کیسز ہوں گے. مارجنل کیسز کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہم خود ایگزامینر رہے ہیں انجینئرنگ کے، ملک میں باہر، ملک کے باہر بھی. جب ایک شخص فرض کیجئے 50 مارکس ہے، وہ لے لیتا ہے 49 یا 48، پھر آپ کیا کرتے ہیں بلا؟ کیا کرتا ہے ایگزامینر؟ پتہ ہے آپ کو؟ جی سر سر، ری گریس چیکنگ، مارکس جاتے ہیں، ری چیکنگ کر ایک دو لیتے ہیں. گریس مارکس.
ग्रेस मार्क्स देने से पहले रीचेक करता है कि कहीं मैंने कम नंबर तो नहीं दिए। बिल्कुल इसी तरह जो मार्जिनल केसेस होंगे उनके लिए अल्लाह ताला इजाजत देंगे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कोशां रहा तो अल्लाह आपको इजाजत देंगे और आप भी बात ठीक ठीक करेंगे, क्योंकि अल्लाह को तो सब पता है। अगर वो किसी नेक हस्ती या कुरान, फर्ज कीजिए कुरान से वो जुड़ा हुआ था और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की पूरी भरपूर कोशिश करता रहा, फिर भी उससे कोताहियां हुई और केस मार्जिनल केस पे पहुंच गया, अल्लाह ताला कुरान जिसको उसने बार बार पढ़ा समझा उसको इजाजत देगा। तो ये अल्लाह टप कोई सिफारिश का वहां अल्लाह की इजाजत से सिफारिश से करेगा, अल्लाह की ठीक ठीक बात करेगा और जिसके लिए सिफारिश करेगा उसकी भी इजाजत अल्लाह देगा। ये है शरायत और ये है सिफारिश जो आखिरत में सही होगी। बाकी सर जी वो बच्चों का भी है ना कि जो 3 बच्चे जल्दी फौत हो जाते हैं, वो भी शफात कर सकेंगे वालिदैन? उन वालिदैन की करेंगे। मैंने बताया है ये सारे केसेस किसके हैं, मार्जिनल केसेस हैं। अगर उनके वालिदैन अल्लाह के नाफरमान थे तो ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उनकी सिफारिश क्यों नहीं कबूल करेगा, बताएं मुझे। क्योंकि वो नाफरमान थे, उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। आप बात ठीक नहीं कर रहे। अल्लाह ताला अदल और इंसाफ का हक अदा करेगा और ये उस हक के खिलाफ है। बात समझें। आप सुभान अल्लाह क्यों कहते हैं कि अल्लाह ताला में कोई ऐब और नक्स नहीं है। ये किसी हस्ती में नक्स है नाउजुबिल्लाह कि वो फेल को पास कर दे और पास को फेल कर दे। बात को समझें। अल्लाह ताला ने हर बात कुरान में खोल खोल के बताई है। समझ आ गई बात कि नहीं आपको? जी जज़ाकल्लाह। सर ये कभी ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें पीछे रह जाने वालों में से शामिल ना करना, जैसे कि हज़रत नूह की आमीन बीवी और आमीन मतलब आमीन। बेटा जो पीछे रह गए थे। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाह आसानियां करने वाला है, सब पे रहम करेगा। अच्छा, अब देखें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये दोनों खवातीन कानत तहत अबदैन मिन इबादिना सालिहीन, ये हमारे नेक तरीन बंदों की बीवियां थी। फ़खानतहुमा, उन्होंने खयानत की। क्या खयानत की? उस दीन इमानत था उनके पास, नबिया के पास, उन्होंने ये डिलीवर किया। लोग ईमान लाए, जिन्होंने खयानत की उन्होंने उस पर ईमान नहीं लाए, लिहाजा ये उन्होंने काम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम युगनी अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ, तो अल्लाह के मुकाबले में इनके कुछ भी ये चीज काम नहीं आएगी। वकीलत खुला, और कहा जाएगा तुम दोनों दाखिल हो जाए अन्नार, जहन्नम में, माद दाखिलीन, दाखिल होने वालों के साथ। ईमान और अमल साले के अलावा कोई काम चीज नहीं आएगी, किसी से ताल्लुक, किसी से निस्बत, कोई सवाल ही नहीं पैदा हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बड़ी कमाल की मिसालें इस हवाले से मिलती हैं। सबसे पहले आपने सारे कुरैश को बुलाया और कहा, ये हदीस है, मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ कि ऐ कुरैश के लोगों, अपने आप को अल्लाह ताला की गिरफ्त से बचाने की कोशिश करो। ऐ बनी मतलब, अब एक एक को पुकार रहे हैं, ऐ अब्बास बिन अब्दुल मतलब, और फिर आप अपनी फी सफिया को भी पुकार के कहते हैं और अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे कुछ भी काम नहीं। अब बताएं मुझे, क्या और कोई है जो माई का लाल? ये कौन फरमा रहे हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी हदीस में आता है, या फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को आग से बचा लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में अल्लाह के यहाँ कोई अख्तियार नहीं होगा। तो ये थी एक मिसाल नूह और लूत की बीवियों की। अब आइए दूसरी मिसाल, कुरान ने कमाल कर दिया है।
اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت بیان کرنے میں انتہا کر دی ہے. دوسری مثال ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. ہاں، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال. کیا عجیب خاتون ہے. آپ دیکھیں کس کی بیوی ہے بلا؟ فرعون کی. فرعون دنیا کا سب سے بڑا باغی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں انا ربکم الاعلی. یہ عورت کتنی نیک ہے، ذرا خوف فرمائیے. اس قالت، جب اس خاتون نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور اس فرعون کے عمل، برے اعمال سے مجھے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس ظالم قوم سے جو آل فرعون ہے اس سے بھی نجات دے. اللہ کو کتنا پسند ہے کہ یہ عورت اس ماحول میں بھی. اب آپ گلہ کرتے ہیں کہ یا آج کا ماحول خراب ہے فلاں، اس سے برا ماحول ہو سکتا ہے جس میں وہ خاتون رہ رہی تھی؟ ذرا سوچیں. جی سر، بالکل میں جو برے سے برے ماحول کے اندر بھی اپنے ایمان کی حفاظت واجب ہے، لازم ہے. یہ فرعون کی بیوی کی مثال دوسری مثال ہے. اس سے بہتر مثال ہو سکتی ہے؟ قرآن نے کمال نہیں کر دیا؟ بالکل سر. سر کوئی بہانہ نہیں چلے گا. کوئی بہانہ نہیں چلے گا. بالکل آپ نے سبحان ٹھیک اللہ، سبحان فرمایا. اللہ. اچھا، اس کے بعد یہ تھی آپ کی آیت 11، اور آخری آیت 12 میں اللہ تعالیٰ مثال کس کی پیش کرتے ہیں؟ حضرت مریم کی سر. حضرت مریم رضی اللہ علیہ السلام کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ذرا سوچیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ کو کیسی تربیت، ان کے خالو جو ہیں حضرت زکریا، وہ ان کی، اور پھر کن امتحانوں سے گزاری جاتی ہے. حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا، اور فرشتے کی خبر دینے پر کس قدر صبر سے کام لیا، کن اذیتوں سے وہ گزری ہے. لیکن وہ سب اذیت پر انہوں نے صبر کس کے لیے کیا؟ کس کے لیے صبر کیا؟ اللہ کے لیے سر، اللہ کے لیے. اللہ. اور پھر اللہ نے ان کو جنت کی خواتین کا سردار بنا دیا. انعام بھی دیکھیں. تو تیسری مثال جو ہے وہ حضرت مریم کی ہے کہ برے ماحول کے اندر دینی اعلیٰ تربیت کی ایک عظیم مثال ہے. اب آپ سارا پڑھ لیں، سورہ آل عمران میں پورا واقعہ ان کا بیان ہے کہ ان کی تربیت کی حضرت زکریا نے. اور یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور پھر اس نے اپنے رب کے سارے احکامات کی تصدیق کی، عملاً بھی، قولاً بھی، فعلاً بھی. اور اس کا ایمان کتنا غیر متزلزل ہے. اور جب وہ اس ایمان کا ثبوت دیتی ہیں تو رب کریم پھر اس کو کیا خوشخبری دیتے ہیں کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. سورہ تحریم میں آپ 12 آیات میں دیکھیں ہدایت کا کیا سامان ہے. 3 عورتوں کی مثال دے کر، 3 آخری مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح تکمیل کی ہے اپنی اس ہدایت کی، اور کس طرح بڑا کلیئر بتایا ہے انسانوں کو جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ تمہیں اگر آخرت میں کوئی چیز کام آئے گی، نہ کسی سے نسبت، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کہ آپ ان کی اطاعت کا حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کیا ہے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نے نافرمانی کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دے کے، کس کی؟ جلدی بتائیں، فرعون سر کی یہ بیوی کی۔ پھر کتنے برے انسان کی بیوی ہے، کتنا اچھا اور کتنا اعلیٰ اس کا ایمان ہے، رب سے کیا دعائیں مانگتی ہے، رب نے کس طرح قبول کیا، کس طرح اس کی مدد کی اس برے سے بدترین ماحول میں اللہ کے دین پر قائم رہنے کی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے ہیں کہ کیسا دین پہ عمل تو مشکل ہے، نعوذ باللہ۔ اس عورت کو دیکھیں کس ماحول میں تھی، کس کی بیوی تھی۔ اور تیسری بات مثال اللہ نے حضرت مریم کی دے کے ہمارے سارے سوالوں کو جواب دے دیا۔ اب میں اور آپ اگر اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بات بڑی کلیئر یہاں پتہ چل گئی ہے۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی، میں نے 3 ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجے ہیں، بڑے مکمل ہینڈ آؤٹ ہیں۔ پہلے والدین کے حقوق کے بارے میں ساری آیات ہیں قرآن سے، دوسرے میں احادیث ہیں والدین کے حقوق کے بارے میں، اور تیسرے میں 10 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک ہینڈ آؤٹ ہم نے بنایا ہے، وہ تینوں آپ کو بھیج دیے ہیں، پڑھ کے آنا ہے۔ کل ہم نے اس کو آپ نے سمجھنا ہے یہ والدین کے حقوق کتنے اہم ہیں، اور اگر کسی کو نہیں ملا تو اس کو ابھی فون کرے، اپنا نمبر دے جس پہ اس کو ہم میسج کر سکیں یہ 3 ہینڈ آؤٹ۔ مل گئے ہیں ساتھی، اور یہ ہماری ریکارڈنگ تو آج کل نہیں آ رہی قرآن کلاس کی، جی ریکارڈنگ نہیں آ رہی ہماری قرآن کلاس کی، اور یہ تو قرآن مل گئے کلاس کی ہیں ریکارڈنگ عجائب لگا دی آپ، 2-3 ذرا دن دیکھیں کی نہیں آ رہی۔ بھائی، آپ کھول کے دیکھیں تو صحیح۔ ابھی صبح ڈالتے اچھا ہیں، سر، صبح ہوئی ہے، آپ ڈل گئی ہے۔ نہیں ڈلی سر جی، میں دوبارہ چیک کر لوں گی کلاس کے بعد ابھی۔ عجائب کہہ رہے میں نے ڈال دی ہے، اور اس نے واقعتاً ڈال دی ہے، ذرا خدا کے لیے آپ کھول کے دیکھیں اس کو۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کامنٹس نہیں ہے، تو میں پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن پر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے کیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجے ہیں، یہ اپنے سارے عزیز رشتہ داروں، بچوں، دوستوں کو بھیجیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ والدین کی نافرمانی کتنی بڑی نقصان دہ ہے، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جن لوگوں نے اس میں کوتاہیاں کی ہیں توبہ طائب ہوں اور اللہ سے دوبارہ اپنے والدین کی خدمت اسی طرح کریں جس طرح قرآن و سنت نے بتائی ہے۔